بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کے ساتھ۔ گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے بات کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اور بالخصوص ہم نے اس عنوان پر بات کی کہ قادیانی پوری امت مسلمہ کی تکفیر کرتے ہیں اور اپنے سوا کسی کو مسلمان خیال نہیں کرتے۔ اسی طرح سے جب وہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہیں تو ان کے نزدیک یہاں ختم نبوت سے مراد ہرگز وہ عقیدہ نہیں ہے جو پوری امت کا، تمام صحابہ کرام کا، کل امت کے اولیاء کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ رہا ہے۔ آج ہم جس عنوان پر بات کر رہے ہیں اس کا موضوع ہے کہ قادیانی آئین پاکستان کی روح سے کافر کیوں ہیں۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ وہ کیا وجوہ تکفیر ہیں جن کی وجہ سے قادیانیوں کو کافر کہا جاتا ہے یا آئین پاکستان میں انہیں غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو کیونکہ ان وجوہات اور اسباب کا معلوم نہیں ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو فرقہ واریت کے تناظر میں ایک دوسرے کے خلاف کفر کا فتویٰ دے دیتے ہیں، تو شاید قادیانیوں کو بھی آئینی سطح پر جب غیر مسلم کہا گیا تو شاید وہ بھی کسی بغض، عداوت اور تعصب کی وجہ سے تھا۔ تو آج ہم آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانی جماعت کے مختلف لوگوں کی کتابوں کے حوالہ جات رکھیں گے تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں۔ بالخصوص مجھے اس وقت جو قادیانی میری گفتگو سن رہے ہیں یا وہ مسلمان نوجوان جو ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہیں یا ہماری نوجوانوں میں وہ لوگ کہ جو اس کو جاننا چاہتے ہیں، وہ توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا فیس بک پیج لائک نہیں کیا یا میرے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ اسے ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور آپ پریس کیجئے تاکہ یہ جو تسلسل کے ساتھ اقساط میں جو ویڈیوز آ رہی ہیں یہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہم گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ کتاب ہے تذکرہ، اور تذکرہ دراصل بنیادی طور پر ان الہامات، کشوف اور رویا کا مجموعہ ہے کہ جس کے بارے میں قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ مرزا قادیانی پر نازل ہونے والی وحی ہے۔ اور آپ اگر ابتدا میں دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے تذکرہ اور ساتھ میں لکھا ہوتا ہے وحی مقدس۔ تو ہمارے ہاں تو وحی مقدس تو قرآن مجید ہے، لیکن قادیانیوں کے ہاں یہ تذکرہ، اس کی اہمیت اسی طرح سے ہے جس طرح سے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے ہاں قرآن مجید کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص ان رویا، مکاشفات اور نعوذ باللہ وحی کا انکار کر دے تو قادیانیوں کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، لہٰذا اسے مرتد اور کافر قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ تذکرہ میں جب آپ مرزا قادیانی پر نازل ہونے والی وحی جو شیطانی اور جھوٹی وحی ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات مقدسہ جو قرآن مجید کا حصہ ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہیں، مرزا قادیانی نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید کی یہ آیات مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوئی ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف چند آیات مقدسہ کی مثالیں یہاں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن کے بارے میں مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک میرے اوپر نازل ہوئیں۔ تذکرہ صفحہ نمبر 35 پر ملاحظہ کیجئے، الرحمن علم القرآن۔ تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ سورہ رحمان کا ابتدائی حصہ ہے۔ قرآن مجید کھول کر دیکھیے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 اور 2 مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ تذکرہ صفحہ نمبر 35، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید کی یہ آیت مقدسہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 81 ہے، اور یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ آیت میرے اوپر نازل کی گئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورۃ النصر کی آیت نمبر 1 ہے، جبکہ تذکرہ صفحہ نمبر 38 پر لکھا ہے کہ یہ بطور وحی نعوذ باللہ مرزا قادیانی پر نازل ہوئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح
30واں سپارہ آپ کھول کر دیکھیے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو قرآن مجید کی یہ پوری صورت زبانی بھی یاد ہوگی۔ سورۃ النصر آیت نمبر 1، قرآن مجید کی وہ مشہور صورت مبارکہ کہ جو ہمارے ہاں ایک پیمانہ ہے کسی کے صاحب ایمان ہونے کا کہ کم از کم ہر مسلمان کو یہ صورت تو ضرور یاد ہوتی ہے، اور وہ ہے سورۃ الاخلاص۔ آپ جب مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب تذکرہ صفحہ نمبر 38 کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک آپ ملاحظہ کیجئے کہ مرزا قادیانی نے لکھا کہ یہ صورت بطور وحی مرزا قادیانی پر نازل ہوئی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تذکرہ صفحہ نمبر 38 پر اس آیت کے اس صورت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ مرزا قادیانی پر نازل ہوئی۔ اسی طرح سے بہت مشہور آیت مبارکہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ تذکرہ صفحہ نمبر 547 پر مرزا قادیانی نے رقم کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ آیت مقدسہ بطور وحی مرزا قادیانی پر نازل کی گئی۔ اسی طرح سے جب آپ تذکرہ صفحہ نمبر 39 کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ آیت مقدسہ جو بالخصوص اہل علم دعوت و تبلیغ کے حوالے سے عموماً آپ کو سناتے رہتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس آیت کے بارے میں مرزا قادیانی نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ میرے اوپر نازل ہوئی۔ اسی طرح سے آپ جب تذکرہ صفحہ نمبر 39 کو پڑھتے ہیں تو اسی صفحے پر لکھا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت نمبر 1 ہے۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ وہی نعوذ باللہ من ذالک خدا نے مرزا قادیانی کی طرف کی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک وہ آیت مقدسہ جسے اہل علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، فضائل اور مناقب کے حوالے سے ہر محفل اور ہر پروگرام میں ذکر کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی نے کہا کہ اس آیت مقدسہ کو میرے اوپر نازل کیا گیا۔ تذکرہ صفحہ نمبر 64، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نعوذ باللہ من ذالک رحمۃ للعالمین تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن مرزا قادیانی نے کہا کہ خدا نے مجھ سے کلام کرتے ہوئے یہ وحی مجھ پر نازل کی۔ قرآن پاک میں یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 کا حصہ ہے، لیکن مرزا قادیانی نے کہا کہ نعوذ باللہ اس وحی کو مجھ پر نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں کہ جب آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو مرزا قادیانی کی کتاب پڑھ کر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ مجھ پر نازل ہوئی ہیں، اور مراد اس سے مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک یقیناً قرآن کے بارے میں اگر کوئی ایسا مذاق کرے، کوئی ایسا کھیل کرے تو کیا اسے مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ اسی طرح سے تذکرہ صفحہ نمبر 41 کو جب آپ پڑھتے ہیں تو مرزا قادیانی نے اپنی ایک صورت بنا لی۔ جس طرح سے مسلمہ کذاب نے جب دعوی نبوت کیا تو اس نے کہا تھا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، تو اس نے بھی اپنی ایک صورت بنانے کی کوشش کی تھی۔ تو مرزا قادیانی نے اپنی صورت بنائی اصحاب الصفہ وما ادراک ما اصحاب الصفہ ترى اعینہم تفیض من الدمع یصلون علیک ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا۔ تذکرہ صفحہ نمبر 41۔ اب غور کیجئے کہ کچھ من گھڑت الفاظ اپنے ذکر کر دیے، قرآن مجید کی کچھ آیات مقدسہ سے قطع و برید کے بعد مرزا قادیانی نے اپنی ایک صورت تیار کر لی۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک اور صورت ایسی بھی ہے کہ جو تذکرہ صفحہ نمبر 626 پر اس طرح سے ذکر ہے، آیت نمبر 1 امثال الرحمہ اول الذکر و آخر الذکر، آیت نمبر 2 حامیم تلک آیات الکتاب المبین، آیت نمبر 3 لا تذروہ جاریہ۔ یہ 3 آیات عربی میں نازل ہوئی مرزا قادیانی پر، اور چوتھی آیت کے بارے میں لکھا ہے کبھی معدے کے خلل سے بھی ورم ہو جاتی ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم ایک تفصیلی پروگرام کریں گے کہ مرزا قادیانی پر انگریزی زبان میں بھی وحی آتی تھی، مرزا قادیانی پر اردو اور فارسی زبان میں بھی وحی نازل ہوتی تھی، اور مرزا قادیانی نے اس میں اس قدر بیہودہ اور لغو اور کفریات اس میں بیان کی ہیں
کہ کوئی صاحب ایمان کسی بھی طور پر نہ اس پر یقین کر سکتا ہے نہ اسے تسلیم کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر بہت عجیب و غریب بات ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں جس طرح سے کہا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو مرزا قادیانی نے تذکرہ صفحہ نمبر 59 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ نعوذ باللہ من ذالک، ہم نے اسے قادیان کے قریب نازل کیا ہے۔ میں بالخصوص یہاں قادیانیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کو کھولیں، دل کے کانوں سے جو یقیناً کفر کی پیروی کی وجہ سے آپ کے بند ہو چکے ہیں، کوشش کیجئے کہ حقیقی طور پر ریسرچ کیجئے، مطالعہ کریں کہ کیا لکھا ہوا ہے، تو یقیناً آپ کی آنکھوں سے انشاءاللہ تعالی پردہ ضرور ہٹ جائے گا۔ مرزا قادیانی نے تذکرہ صفحہ نمبر 77 پر لکھا، قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا قرآن مرزا قادیانی کے منہ کی باتیں ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہم ایسے کفریہ جملوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 103 105 جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ من ذالک خود کو خدا بھی کہا۔ لکھا ہے، میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور یقین کیا کہ وہی ہوں، اور میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں رہا، اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا ہوں، یا اس شے کی طرح جسے کسی دوسری شے نے اپنی بغل میں دبا لیا ہو اور اسے اپنے اندر بالکل مخفی کر لیا ہو، اور یہاں تک کہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا ہو۔ اس اثنا میں میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح نعوذ باللہ مجھ پر محیط ہو گئی اور میرے جسم پر مستولی ہو کر اپنے وجود میں مجھے پنہا کر لیا، یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ بھی باقی نہ رہا، اور میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرے اعضاء اس کے اعضاء، اور میری آنکھ اس کی آنکھ، اور میرے کان اس کے کان، اور میری زبان اس کی زبان بن گئی۔ میرے رب نے مجھے پکڑا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایسا پکڑا کہ میں بالکل اس میں محو ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارتی ہے، اور اس کی الوہیت مجھ میں معجزن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عزت کے خیمے میرے دل کے چاروں طرف لگائے گئے، اور سلطان جبروت نے میرے نفس کو پیس ڈالا، سو نہ تو میں ہی رہا اور نہ میری کوئی تمنا ہی باقی رہی، میری اپنی عمارت گر گئی اور رب العالمین کی عمارت نظر آنے لگی، اور الوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہوئی، اور میں سر کے بالوں سے ناخن پا تک اس کی طرف کھینچا گیا۔ پھر میں ہما مغز ہو گیا جس میں کوئی پوست نہ تھا، اور ایسا تیل بن گیا جس میں کوئی میل نہیں تھی، اور مجھ میں اور میرے نفس میں جدائی ڈال دی گئی۔ پس میں اس شے کی طرح ہو گیا جو نظر نہیں آتی، یا اس قطرے کی طرح جو دریا میں جا ملے اور دریا اس کو اپنی چادر کے نیچے چھپا لے۔ اس حالت میں میں نہیں جانتا تھا کہ اس سے پہلے میں کیا تھا اور میرا وجود کیا تھا۔ نعوذ باللہ، الوہیت میرے رگوں اور پٹھوں میں سرایت کر گئی، اور میں بالکل اپنے آپ سے کھو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سب اعضاء اپنے کام میں لگائے اور اس زور سے اپنے قبضے میں کر لیا کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ چنانچہ اس کی گرفت سے میں بالکل معدوم ہو گیا، اور میں اس وقت یقین کرتا تھا کہ میرے اعضاء نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور میں خیال کرتا تھا کہ میں اپنے سارے وجود سے معدوم اور اپنی ہویت سے قطعاً نکل چکا ہوں۔ اب کوئی شریک اور مناظر روک کرنے والا نہیں رہا، خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور میرا غضب اور حلم اور تلخی اور شیرنی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا۔ اور اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں، سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی، پھر میں نے منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب اور تفریق کی، اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا، انا زینا السماء الدنیا بمصابیح
پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہو گئی اور میری زبان پر جاری ہوا، اردت ان استخلف فخلقت آدم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ 103 تا 105۔ ناظرین، آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا کہ اس کتاب میں جو کتاب البریہ کا حصہ ہے، مرزا قادیانی نے اس میں اپنی سوانح کو، اپنی زندگی کو خود لکھا ہے۔ اس حصے میں مرزا قادیانی نے خدا ہونے کا نعوذ باللہ من ذالک دعویٰ کیا، اور قرآن مجید کی وہ آیات مقدسہ جو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق انسان اور آسمان دنیا کی تخلیق کے حوالے سے اپنی شان کے بیان کرتے ہوئے نازل فرمائیں، مرزا قادیانی نے ان آیات کو اپنی طرف نعوذ باللہ من ذالک منسوب کرتے ہوئے خود کو خدا کہا۔ اسی طرح جب ہم تذکرہ صفحہ نمبر 233 کو پڑھتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی نے وہاں اپنی ایک جھوٹی وحی اس انداز سے لکھی کہ خدا نے مرزا قادیانی سے کہا، تو ہمارے پانی میں سے ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح کی ایک جھوٹی وحی تذکرہ صفحہ نمبر 442 اور تذکرہ صفحہ نمبر 548 پر بھی ہے کہ انت منی بمنزلتی ولدی، لکھا ہے تو مجھ سے بمنزلہ بیٹے کے ہے، اور صفحہ 548 پر لکھا ہے کہ تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے۔ ناظرین، آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی نے کس انداز سے اپنی تحریروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سخت توہین کا ارتکاب کیا۔ سورۃ الاخلاص کے بارے میں کہا کہ یہ مجھ پر نازل ہوئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس مبارک آیت کے بارے میں کہا کہ یہ مجھ پر نازل ہوئی، اور مرزا قادیانی کو رحمۃ للعالمین کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن پاک کی توہین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین، یقینی طور پر یہ توہین انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہے، اور جو شخص اس توہین کی تعویل کرے اور جو شخص اس توہین آمیز گفتگو کو نعوذ باللہ اسلام کہے، کیا کسی بھی طور پر وہ مسلمان قرار پا سکتا ہے؟ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر مرزا غلام احمد قادیانی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا اور قادیانیوں کو آئین کی روح سے غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ مرزا قادیانی نے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کا ارتکاب کیا، حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی نعوذ باللہ من ذالک بدترین اور غلیظ ترین توہین کا مرتکب ہوا، اور قادیانی کس طرح سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد رسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے قرآن اور خدا تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بات کی ہے کہ قادیانی کس طرح سے اللہ رب کریم اور قرآن پاک کے بارے میں توہین کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے قادیانیوں کو آئین کی روح سے غیر مسلم قرار دیا۔ دعوت فکر ہے قادیانیوں کے لیے، اور بالخصوص میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ ان باتوں کا مطالعہ کریں، ان چیزوں کو آگے پھیلائیں تاکہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔